نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتا رہا ہوں کہ جنات روزانہ رات کو دکان سے چوری کر لیتے تھے۔ یہ روزانہ رات کو جنات کا یہ معمول تھا کہ دکان سے کوئی نہ کوئی چیز چوری کرتے اور کچھ سامان زمین پر گرا پڑتا تھا دکان کا، سیلفوں سے نیچے چیزیں گری ہوتی تھی اور کچھ چیزیں غائب ہوتی تھی دکان سے۔ یہ روز کا معمول تھا جنات کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک پوری سننی ہے۔ بہت ہی دلچسپ یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں کو جنات کی حقیقت سے آشنائی ہوگی، واقفیت ہوگی کہ واقعی جنات یہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ اسی صورت میں آئے گی کہ جو شروع سے آخر تک پوری ویڈیو سنے، اور انتہائی دلچسپ اور آئندہ کے لیے سب کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ بہت ہی مفید ہوگا، آخر تک اس کو لازمی سنیں۔ میرے ایک قریبی دوست تھے جو مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا ایک مقتدی تھا جس کا بہت بڑا جنرل سٹور تھا، اور اتنا بڑا سٹور تھا کہ اس سے اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز اگر آگے پیچھے غائب بھی ہو جاتی تو ان کو کوئی اس کا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کافی عرصہ گزرتے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دکان میں بجائے ہمیں فائدے کے نقصان ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے اس کے اندر غور کیا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، نقصان کیوں ہو رہا ہے۔ صبح دکان کھولتے ہیں تو کچھ سامان نیچے فرش پر گرا ہوتا تھا، اوپر سیلفوں سے نیچے پڑی ہوتی تھی چیزیں، لیکن اس کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے یا کوئی دکان میں کوئی چوہے وغیرہ ہوں تو ان چوہوں کی وجہ سے یہ سامان گرتا ہو۔ لیکن بالآخر جب زیادہ خسارہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے مختلف قسم کے عاملوں سے علاج شروع کرایا، تشخیص شروع کرائی۔ کوئی عامل کہتا ہے یہ جنات بہت بڑے ہیوی قسم کے جنات ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، دکان سے چوری کر رہے ہیں، چیزیں غائب کر رہے ہیں۔ کوئی عامل کہتا ہے یہ ہماری پوائنٹ سے باہر ہیں یہ جنات، ہم ان کو قابو نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا۔ تو ایک دن میرے دوست نے مجھے کہا کہ اب آپ کے لیے بھی یہ ایک آزمائش کا وقت آ رہا ہے کہ آپ اس دکان کو چیک کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ان کا سامان جو ہے یہ غائب ہو جاتا ہے اور جنات یہاں سے سامان غائب کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے جانے کے ضرورت ہی نہیں پڑی، میرے جانے سے پہلے ہی وہ جو دکاندار تھے انہوں نے سوچا کہ چلو ہم دکان کی صفائی کر لیتے ہیں۔ دکان صفائی کرتے ہیں، سیلفیں دوبارہ سیدھی کر کے لگاتے ہیں۔ اب انہوں نے دکان کو صفائی کے لیے سارا سامان سیلفوں سے اتارا، اکٹھا کیا اور سیلفیں دوبارہ اتار کر ان کو سیدھا کر کے لگانے لگے۔ تو اب یہاں سے جنات کی حقیقت ان کو واضح ہو گئی کہ یہ جنات کیسے تھے۔ تو جب انہوں نے سیلفیں اتاری، دکان کی سیلفیں سیدھی کرنے کے لیے ان کو اتارا، تو دکان کی جو دیوار تھی وہ دیواریں کوئی اینٹوں کی دیواریں نہیں بنی ہوئی تھی، وہ لکڑی کے شیٹیں لگی ہوئی تھی، لکڑی کی شیٹیں، پلائی بورڈ کی شیٹیں لگی ہوئی تھی جس پر دکان
تقسیم کی ہوئی تھی اور اس کی دوسری سائڈ میں گھر تھا. تو یہ بات آپ کو ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ یہ دکان انہوں نے چلتا چلایا جنرل سٹور خریدا تھا. بہت بڑا جنرل سٹور تھا جو چلتا چلایا انہوں نے خریدا. بڑا کاروبار وسیع تھا اس دکان کا. تو چلتا چلایا انہوں نے مالک سے خریدا تھا. تو ساتھ ہی جو گھر تھا وہ مالک کا تھا. وہ جو دکان تھی جنرل سٹور پہلے تھا وہ اسی مالک کا تھا. مالک خود چلا رہا تھا. بعد میں اس نے جب یہ بیچا چلتا چلایا تو اب اس مالک نے اپنے وہ جو دیوار بنائی ہوئی تھی پلائی بورڈ کی لکڑیوں کی بنی ہوئی تھی بیچ میں دیوار کر کے گھر علیحدہ کیا ہوا تھا. دکان کی جگہ علیحدہ کی ہوئی تھی. تو اسی کے اندر سے اس نے ایسی سیلفیں بنائی ہوئی تھی ایسی کہ وہیں سے گھر سے وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر وہیں سے اندر آتے تھے تو دکان کی طرف, وہیں سے واپس گھر کی طرف. اب جنہوں نے دکان خریدی تھی وہ تو اجنبی لوگ تھے, وہ اس گھر کے تو نہیں تھے, ان کو اندر کی کہانی کا پتہ نہیں تھا. اب وہی رات کو جن آتے جو اس گھر کے رہنے والے لوگ تھے, رات کو اپنی ضرورت کے حساب سے اس دکان کے اندر سے چیزیں نکالتے. کبھی گھی کا پیکٹ نکال دیا, کبھی چینی کا پیکٹ نکال لیا, کبھی دودھ کا پیکٹ نکال لیا, کبھی کوئی اور چیز نکال دی. جب نکالتے تو پھر وہاں سے ظاہر ہے سامان گرتا بھی تھا نیچے, پیکٹ گرتے بھی تھے, بسکٹ کے پیکٹ گر گئے, دودھ کے پیکٹ گر گئے, کوئی اور چیز گر گئی, کچھ سامان نیچے گر جاتا تھا. اب کافی عرصہ گزرتے گزرتے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. اب ان کو جا کے حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ اصل جنات اس گھر کے اندر سے آتے تھے. یہ گھر کے مالک نے یہ راستہ چوری والا راستہ بنایا ہوا تھا کہ وہاں سے آ کر دکان کے اندر سے سامان, اب دکان جن کو دی تھی ان سے دکان کا کرایہ علیحدہ لیا جا رہا ہے, دکان کا کرایہ بھی لے رہے ہیں, اور مہینے کا جتنا خرچہ تھا وہ رات کو اس دکان سے نکال لیتے تھے. کسی دن گھی نکال دیا, کسی دن چینی نکال دی, کسی دن کوئی اور چیز نکال دی, ضرورت کے مطابق. اس طرح کرتے 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 ان کا مہینے کا خرچہ تو اس طرح نکلتا رہا اور دکان کا کرایہ وہ مفت میں علیحدہ لیتے رہے. تو میرے بھائیو, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات یہ جو مالک ہوتے ہیں, دکاندار ہوتے ہیں, تو یہ اس طرح کا بھی چکر دے دیتے ہیں. چلتی چلائی دکان جو بھی خریدو, جہاں سے بھی لو, کسی سے چلتا چلایا سٹور لو یا کوئی اور کسی قسم کی دکان لو, تو اس کے اندر پہلے یہ چیز دیکھ لیا کرو کہ ساتھ مالک کا گھر بھی ہے. اگر ساتھ دکان کے مالک کا گھر ہے تو اس چیز کو اچھی طرح مد نظر رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ دکان کے اندر جو مالک کا بیچ میں گھر ہے تو بیچ میں کوئی چور دروازہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بیچ میں چور دروازہ ہو اور روز دکان سے چوری ہوتی رہے, کبھی غلے سے پیسے چوری ہوتے رہیں, کبھی سامان چوری ہوتا رہے, تو سوچتے رہیں جی جنات ہیں, جنات آ کر چوری کرتے ہیں, غلے سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں جی, چیزیں غائب ہو جاتی ہیں جی. تو ایسی چیزوں کو پہلے چیک کر لیا کریں کہ اگر ساتھ مالک کا گھر ہے تو بیچ میں کہیں کوئی چور دروازہ نہ ہو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے, ہر چیز کو جنات کی طرف فوکس نہ کیا جائے کہ جو بھی کام ہو گیا وہ جنات کے اوپر بات کر لیجیے, یہ جنات ہیں, یہ جنات نے کیا ہے. تو ساری باتیں جنات کی نہیں ہوتی ہیں. کوئی چیزیں شریر انسان جو ہے وہ جنات کی شکل میں شریر انسان ہوتے ہیں کہ وہ جنات والا کام وہ انسان کرتے ہیں جو جنات بھی نہیں کرتے ہیں. جنات بھی اس کام سے قاصر ہوتے ہیں, وہ کام نہیں کرتے ہیں, لیکن انسان وہ کام کرتا ہے. دوسرا دیکھنے والا سوچتا ہے یہ جنات نے کیا ہے. تو اس لیے کوئی بھی چیز خرید و فروخت کے دوران اگر کچھ ایسا معاملہ کیا جائے تو ہر چیز کو مد نظر رکھا جائے, ہر چیز کو چیک کیا جائے. تو اس لیے ایسی چیزوں کا خیال کیا جائے. اور سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور آگے دوسرے لوگوں تک اس کو شیئر کریں. یہ بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے, آگے دوسرے بھائیوں تک اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو اس سے فائدہ ہو
اور جو لوگ ہر نقصان کا ملبہ جنات کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں، وہ سوچیں کہ ہر نقصان، آنے والا نقصان، یہ ہر نقصان جنات نہیں کرتے ہیں، یہ انسان بھی بیچ میں ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کیا جائے، آگے اپنے بھائیوں تک پہنچایا جائے، تاکہ اگر کسی کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو وہ اپنے اس مسئلے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ کرے، ایسے لوگوں سے بچے جو اس طرح کے شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ایسے دکانیں ہوتی ہیں، جو ساتھ ہی گھر ہوتا ہے، ساتھ ہی دکان ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں سے بچا جائے۔ اور بالخصوص وہ کاروباری لوگ جو کسی سے چلتا چلایا کاروبار لیں، وہ ضرور چیک کر لیا کریں۔ چلتا چلایا کاروبار بعض اوقات لوگ جلدی میں لے لیتے ہیں، لیکن اندر کی جو نیت ہوتی ہے اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کے اندر بجلی کا جو بل، گیس میٹر لگا ہوا ہے، اس کو بھی چیک کر لیا کریں۔ جو دکان کے اندر باقی جو معاملات، جو دیوار ہے، اس کو دیکھ لیں کہ اس کے آگے جو دیوار کے ساتھ درمیان کے اندر سے کوئی دوسری طرف کوئی راستہ تو نہیں جا رہا ہے۔ ایسی چیزوں کا خیال کیا جائے تاکہ بہت بڑے نقصان سے انسان محفوظ رہے۔ میری گزارش ہے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں، تاکہ ہر بھائی اس طرح کے نقصان سے بچ سکے۔ جو دوسرے بھائی کے لیے بلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ بلائی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر بھائی کے لیے بلائی کا، خیر کا معاملہ فرمائیں، اور دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی انسان کسی ضرر سے، کسی نقصان سے بچ جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر انسان ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔